اور پاکستانی قوم سن لو، لوگوں نے کہا کہ عمران خان تمہاری جان کو خطرہ ہے، بیرونی سازش بھی اندرونی بھی، مافیا بیٹھے ہوئے آپ کی جان کے پیچھے۔ پاکستانیوں، میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے۔ غلام رہتے ہیں، غلام چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگتے ہیں، صرف ان آزاد انسانوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے۔ اقبال کا شاہین آزاد ہوتا ہے۔ غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے ہمیں آزادی چاہیے، انصاف چاہیے۔ کیا اس ملک کا مستقبل ان ڈاکوں کے ہاتھ میں ہے؟ بتاؤ، ہم جانور ہیں، ہم بھیڑ بکری ہیں، ہم گائے بھینسیں ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم امر بالمعروف پر چلنے والے ہیں۔ ہم کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بتاؤ پاکستانیوں، ان چوروں کو تسلیم کرو گے؟ اگر ان چوروں کے نیچے ہم نے غلامی کرنی ہے، میرے لیے موت بہتر ہے۔ اس سے بہتر آپ کو سمجھاؤں کہ لا الہ الا اللہ یہ کیسے ایک انسان کو آزاد کرتا ہے۔ کیسے جب اللہ سے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرا سوا کوئی خدا نہیں، تو آپ اپنی وہ زنجیریں توڑتے ہیں جو انسان کو زمین پہ رکھتا ہے، انسان کی پرواز روکتا ہے۔ یہ زنجیریں پرواز روکتی ہیں انسان کی، اس کی عظمت کی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لا الہ الا اللہ سے انسانوں کو آزاد کر دیا۔ چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے۔ وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، چند سالوں میں دنیا کی امامت کی انہوں نے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور میری بھی کوشش یہ ہے کہ میں اپنی قوم کی جو زنجیریں بندھی ہوئی ہیں زمین سے، جو ہم اوپر پرواز نہیں کر پا رہے، میری بھی کوشش یہ ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے اپنی قوم کو جگاؤں اور قوم کو آزاد کروں، تاکہ یہ زنجیریں ٹوٹے اور میری قوم اوپر پرواز۔ اور یہ نہ سمجھے کہ صرف وہ پتھر کے بتوں کو پوجا کرنا شرک ہے۔ میری نظر میں جب ایک انسان اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے، جب اپنے آپ کو ضمیر کو بیچتا ہے، اور جو سب سے خوفناک بت، خوف کا بت، جب وہ خوف کے بت کے سامنے جھک کے رائے حق سے اترتا ہے، میری نظر میں وہ شرک ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کے سامنے جھک رہے ہیں۔